الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واقعہ کربلا کے اندر اصحابہ کرام اور اسی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جان نثاروں کی جو کمال کی داستانیں ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہی میں ایک حسینی دولہا جنہیں کہا گیا، نام وہب بن عبداللہ کلبی ہے، قبیلہ بنو کلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ گلشن اسلام کے ایک نوجوان پھول، گلشن اقبال کے ایک بہار شباب کے ساتھ تر و تازہ جوانی کی انتہا پر پہنچنے والے جناب سیدنا وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 دن شادی کو ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوہ والدہ آپ کی خدمت میں آتی ہیں، آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ بیوہ والدہ ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، بیٹا بھی جوان ہے، آ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ بیٹا بڑا حیرت زدہ ہوتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، امی جان آج تک کبھی آپ کی میں نے نافرمانی نہیں کی، کبھی آپ کو اذیت نہیں دی، کبھی دکھ نہیں پہنچایا، کبھی رنج نہیں دیا، تو روتی کیوں ہیں؟ اور آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ آپ کو تکلیف دوں۔ جب ماں نے یہ بات سنی تو اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ تو بیٹا بے قرار ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا اور اکلوتا بیٹا، بیٹے کو ماں سے بے انتہا محبت، اور ماں کا بھی ایک ہی نور نظر تھا، اسے دیکھ دیکھ کر ہچکیاں لے کر روتی تھی۔ تو بیٹا بے قرار ہو کر پوچھنے لگا کہ والدہ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس رونے کا سبب کیا ہے، کیوں روتی ہیں، میرے دل کو تڑپاتی ہیں۔ تو والدہ کہتی ہیں کہ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، اے میرے نور نظر، اے میرے گلشن کے واحد مہکتے پھول، اے میری ساری امیدوں کے نور نظر، اے میرے وہ بیٹے کہ جسے میں نے اپنا جگر پلایا ہے، اے میرے بیٹے کہ جس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ آج وہ دن آ گیا کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہیں اور اذیتوں میں ہیں۔ ظالموں نے ان پر گھیرا تنگ کر دیا ہے اور انہیں اذیتوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم جیسی سو جانے قربان ان پر کہ اگر ہماری ایک جان ان نواسہ رسول کی خدمت میں پیش ہو جائے، اور خواہش یہ رکھتی ہوں کہ اپنی جان یہ ان کے قدموں پر قربان کر دو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نواسہ رسول وہاں اذیتوں میں ہوں اور ہم یہاں چین کی زندگی گزار لیں۔ رو رو کر والدہ بیٹے کو یہ سنا رہی ہے، میری خواہش یہ ہے، جانتی ہوں بہار شباب ہے، جانتی ہوں ابھی شادی ہوئی ہے، جانتی ہوں بڑی امنگیں امیدیں ہیں، لیکن نواسہ رسول کی حالت اس وقت جو ہے، ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تو میرا نور نظر ہے، جا اور اپنی جان ان کے قدموں پر قربان کر۔ جناب سیدنا وہب بن عبداللہ آگے سے والدہ کو جواب دیتے ہیں، امی جان یہ جان میں ان کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، عزم مصمم کر چکا ہوں، پختہ ارادہ کر چکا ہوں، آپ کے حکم پر اب ایسا ہی کروں گا اور اپنی یہ جان ان کے قدموں پر قربان کر دوں گا، لیکن مجھے چند لمحے دیں۔ میری نئی نئی بیوی ہے جو میرے پاس آئی ہے اور اس کی ساری امنگیں مجھ سے ہیں، ساری امیدیں مجھ سے لگائے بیٹھی ہے، اس کے سر کا صحرا میں ہوں، سر کا تاج میں ہوں، اور بس جا کر میں اس سے اجازت لینا چاہتا ہوں اور اسے اس بات کی اجازت دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد جس جگہ چاہے نکاح کر لے اور اپنی زندگی گزارے۔ حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ یہ کہہ کر والدہ سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو والدہ کہتی ہیں، بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تو اس کے باتوں میں آ جائے اور اپنا یہ بہترین عزم جو ہے اس سے پیچھے ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کہتے ہیں، ماں اب پختہ ارادہ کر لیا ہے، اب یہ جان امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہی ہوگی، کوئی اور اس کا حل نہیں نکلے گا۔ جناب سیدنا وہب بن عبداللہ یہ کہہ کر اپنی زوجہ کی طرف جاتے ہیں اور جا کر انہیں کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، اے اپنی ساری امنگوں اور ساری امیدوں کی نسمت میری طرف کرنے والی، آج وہ دن آ گیا کہ نواسہ رسول کربلا میں ہیں اور ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج اگر مجھے جیسا نوجوان ان کے قدموں پر قربان نہ ہو تو اس زندگی کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس بات کی اجازت دوں، میرے بعد جہاں جاؤ جا کر نکاح کر لینا، اپنی زندگی گزار لینا، لیکن مجھے اجازت دو، آج میں جانا چاہتا ہوں۔ قربان جائیں اس عظیم خاتون پر کہ جسے 17 دن آج گھر آئے ہوئے تھے، بہار شباب تھا، نئی نئی شادی تھی، نئی نویلی دلہن تھی۔ آگے سے کہتی ہیں
کہ مجھے اسلام کی قیدوں نے اس بات سے روکا ہے کہ میں جنگ میں آپ کے ساتھ لڑ سکتی، امام علی مقام کے قدموں پر اپنا سر بھی قربان کر سکتی، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں روکتی۔ یہ مقدر آپ کا ہوا کہ آپ کو یہ عظیم سعادت مل رہی ہے، جائیے اور جا کر اپنا سر ان کے قدموں پر قربان کریں، لیکن ایک چھوٹی سی خواہش ہے، ایک چھوٹی سی عرض ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب حوروں کے جھرمٹ میں جنت میں ہوں تو اس کنیز کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا، اسے بھی اپنے ساتھ اپنی جنتی عورتوں میں شامل کر لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ بیوی خود اپنے شوہر کو، اپنے نوجوان اور اپنے سب کچھ جو تھے ان کے، حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کو لے کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور، کہ اپنے نوجوان شوہر کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے قدموں پر اپنا سر قربان کرنا چاہتے ہیں، افسوس میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک خواہش رکھتی ہوں، یہ تو جائیں آپ کے قدموں پر اپنا سر قربان کریں، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے آپ اپنی خادماؤں میں، آپ اپنی ازواج اور آپ اہل بیت اطہار کی جو عورتیں ہیں ان کی کنیزوں میں شامل کر دیں، میں ان کی ساری زندگی خدمت کرتی رہ جاؤں گی، بس اتنا کر دیجئے گا کہ آپ جب آپ کے نانا کی شفاعت سے انہیں جنت میں داخل کروائیں تو ان کی کنیزوں میں مجھے بھی شامل کر دیجئے گا۔ جب سیدنا وہب بن عبداللہ یہ کہہ کر کہتے ہیں، اب یہ خود بھی عرض کرتے ہیں کہ علی جا، میں بھی عرض کروں گا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اور آپ کے لیے اس عظیم قربانی دینے پر اللہ نے جنت عطا کی، تو میں بھی عرض کروں گا کہ الہی یہ میری زوجہ بھی میرے ساتھ آ جائے۔ یہ کہہ کر حضرت وہب بن عبداللہ شہ سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرح سے کافروں کی طرف، اس طرح سے ان ظالموں کی طرف گئے، ان لوگوں کی طرف گئے کہ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ عظیم ایک خوبصورت ترین نوجوان ہے اور ایسے شہ سوار ہو کر آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اپنے اندر ایک بڑا عزم رکھتا ہے، اور ان ظالموں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں نیزہ لے کر، اور جس قدر ہو سکتا ہے ان ظالموں کو فاصلے جہنم کرتے ہیں، اور اسی طرح لڑتے لڑتے امام علی مقام کی خاطر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم گھرانہ ہے، والدہ ہے تو ایک لوتے بیٹے کو یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ جا امام علی مقام کے قدموں پر سر قربان کر دے۔ یہی خواہش ہے اولاد کے لیے، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شباب دیکھیں، اس کی جوانی دیکھیں، لیکن کیسی اولاد اور کیسے والدین ہیں، خود بھیج رہے ہیں کہ آج نواسہ رسول کو ضرورت ہے، جا اپنی جان قدموں پر قربان کر۔ بیوی خود کہہ رہی ہیں جائیے، میں اس سعادت سے محروم رہتی ہوں لیکن آپ اسے قبول کیجیے، اور بیٹے خود بھی چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اور اپنی جان قدموں پر قربان کروں۔ ایسے بہت سے واقعات اس کربلا کے میدان میں نظر آئے، اور امام علی مقام اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے مسلمان، سب نے کیسی عظیم شہادتیں نوش کیں اور کیسے عظیم کارنامے کیے، اور کیسے عظیم مقصد کے ساتھ اس مقام پر موجود رہے، اور بتایا کہ حق ہمیشہ، احقاق حق کے لیے اہل اسلام کو کھڑے ہونا ہے، باطل جتنا بڑا مرضی ہو، جیسا سخت مرضی ہو، جیسے مرضی ظلم ڈھاتا ہو، ایمان والے پایا استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اپنی جان دے کر بتاتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے